ہم نے اس رمضان سے کیا لینا ہے؟ صرف بھوک پیاس، ویٹ لاس نہیں. ہم نے اپنے ایکسٹیریئر انوائرمنٹ میں، ہم نے اپنے باہر کے انوائرمنٹ میں لڑائی جھگڑے غیبت جھوٹ ان سب کو روکنا ہے، ختم کرنا ہے. مائنڈفل ہو کے ان چیزوں کو، وہ اپنے ہاتھ کو بھی روکنا ہے، اپنی زبان کو بھی روکنا ہے، اپنے کانوں کو بھی روکنا ہے، اور بالکل الرٹ ہو کے روکنا ہے. ایک الارم اپنے مائنڈ میں فکس کرنا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ الارمس ہم نے اپنے مائنڈ میں آن کرنے ہیں. اور اندر ہمارے کیا چل رہا ہوتا ہے، ہمارے جذبات. ہم اپنے ایکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے تھاٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے ایموشنز ہیں وہاں آ کے ہم پھنس جاتے ہیں. کیوں پھنس جاتے ہیں؟ کہ یہ جو ہمارے ایموشنل کلاؤڈز ہیں نا، آج ہم سمجھیں گے کہ ہم ان کو ڈیٹاکس کیسے کر سکتے ہیں. اینگر، فیئر، گلٹ، سیڈنس، بیٹریل، ہمارا غصہ، ہمارے ڈر، ہمارا جو ایک ندامت کا احساس ہے، سیڈنس ہمارے غم، اداسی ہماری، اور بیٹریل یہ جو ہمارے اندر ایک ہم نے دھوکے کھائے ہوتے ہیں یا دھوکے دیے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے حوالے سے ہم ایک ٹرسٹ لیس ہوئے وہ ہوتے ہیں. اتنا ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی ذات پہ بھی بھروسہ نہیں کر پاتے، اور اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم اس ذات پہ بھی بھروسہ ہمارا ٹوٹنے لگتا ہے. اچھا جی، ہم اس کو سیلف اویئرنیس اور مائنڈفلنس کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اس رمضان میں کیٹر کریں گے اپنے یہ سارے اپنے ایموشنز کو جو ہمارے اندر ہوتے ہیں. اور یہ جو ہماری غیبت کہوں گی، جھوٹ کہوں گی، یا جو بھی ہماری یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ ان کی بیس ہوتے ہیں یہ سب ایموشنز. اگر ہم نے ان سب بیسز کو اوور کم کر لیا اور ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اپنے تھاٹس اور اپنے ایکشنز کو کنٹرول کرنا. ایم آئی رائٹ ادیب بھائی؟ اچھا، اور اس کے لیے ہم اپنی بہت ساری ایکسرسائز اپنے سی سی ایچ میں کرتے ہیں، جو ہمارا ایک کورس ہے جو انشاءاللہ اپریل سے سٹارٹ بھی ہو رہا ہے. ہم ان سارے ایموشنز کو کیسے ڈیل کریں. ختم یہ ایموشنز نہیں ہوتے، لیکن ان کو کیسے اپنے کنٹرول میں کرنا ہے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں. یہ ٹولز ہیں اور ان کو سیکھنے سے مجھے بہت ہیلپ ہوئی، اور انشاءاللہ اگر جو بھی یہ کرے گا تو اس کو بہت ہیلپ ملے گی. نیکسٹ، ہم رمضان میں اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. انکنٹرولڈ اینگر ہارم ریلیشن شپ اینڈ اسپرچل پیس. ہم غصے میں ہوں گے، ہمارا دل کسی جگہ پہ بھی نہیں لگتا. ہم قرآن کی اپنی کلاس میں بیٹھے ہوں گے، ہم تراویحوں کے دوران ہوں گے، ہم اپنی نماز میں ہوں گے، ہمارے ذہن میں کسی سے لڑائی چل رہی ہو، بے شک ہم نہ کر رہے ہو، منہ سے اپنے آپ کو روک لیا، لیکن ہمارے ذہن میں لڑائی چل رہی ہوگی کنٹینیو. اس نے مجھے ایسا کہا کیسے، اس نے ایسا کیا کیسے، اس نے یہ سوچا کیوں نہیں. تو یہ سب جو ہمارے اندر چل رہا ہوگا نا، اس کو کنٹرول کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم پروفیٹک ریمیڈی اپنائیں. ہم کھڑے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو بیٹھ جائیں، وضو کریں اور اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہم اغفر لی ذنبی وذھب غیظ قلبی واجرنی من الشیطان الرجیم. اپنے غصے کو کنٹرول کریں. ہمیں خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آنے والے کل کا. پاسٹ کا خوف نہیں ہوتا، ہمیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے، اور مستقبل ہمارے ہاتھ سے ہے. ہماری اگلی سانس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہمارا مستقبل کیسے ہمارے ہاتھ؟ تو یہ جو ہمارے فیئرز ہیں نا، یہ ہمارے ایک چیز سے حل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے توکل. اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے تو دیکھیں. اس کے علاوہ سورہ فلق، سورہ ناس اور پازیٹیو افرمیشنز اینڈ دعا، یہ سارے وہ ڈوز ہیں جو کی پوائنٹس ہیں، ریمیڈیز ہیں. ان کو اپنے ہیکس بنا لیں، ان کو اپنے پاس نہ کہیں لکھ کے لگا لیں کہ خوف فیل ہو رہا ہے تو کرنا کیا ہے. اصل چیز یہ ہمارے یہ نا سب چیزیں ہینڈی نہیں ہوتی. اسٹیکی نوٹس جگہ جگہ نا اگر ہمارے لگے ہوئے ہوں تو یہ ہمیں بالکل ریمائنڈرز دیں گے. اسی طرح سے یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. یہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. اپنی دعاؤں کی لسٹ بھی ابھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے بنائیں گے اپنے. تو ان سب دعاؤں کی لسٹ میں اپنے فیئر کو، اپنے گلٹ کو. گلٹ کیا چیز ہے؟ ندامت. گناہوں کی ندامت ہوتی ہے یا کس چیز کی ندامت ہوتی ہے؟ گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے. دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. کہ کیا ہمیں یہ چیز رلاتی ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کر دیے، ہم کہاں سے کہاں تک آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کتنا کم وقت گزارا، اور اپنی ذات کے لیے یا اور چیزوں میں ہم نے کتنا وقت گزار دیا.
تو ندامت اصل میں ہونی ہمیں جہاں کی چاہیے نا، جس چیز کی، ختم ہمارا ہم نے کوئی بھی ایموشن نہیں کرنا، صرف چینلائز کرنا. اور جو ہم نے اسپرچل پروگریس کو ہمارے روک رہی ہے گلٹ، تو ہم نے اس کو استغفار، جو ہو گیا، جو غلط ہو گیا اس کو ایکسیپٹ کرو، استغفار پڑھو، آگے بڑھو. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ اگر آپ شب قدر بھی پالیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، کیونکہ رمضان کے پہلے روزے سے آخری رات تک بخشش کے دروازے کھلے ہوئے. تو بس ہماری صرف استغفار کرنے کی دیر. اللہ تعالیٰ تو انتظار کر رہے ہیں جو ایک بھولا بھٹکا واپس آئے. اسی طرح سے اداسی ہیویسٹ کلاؤڈ ہے یہ ہمارا، کہ ہمیں یہ اداسی جو ہمارے دل میں اور ہماری دماغ میں اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ ہمیں نہ خوش ہونے دیتی ہے، نہ ہمیں پر امید ہونے دیتی ہے، نہ ہمیں کسی پہ یقین کرنے دیتی ہے. یہ اداسی جو ہے نا ہمارے اندر ہی اندر ہمیں ختم کرتی جاتی ہے. تو اس کو، اداسی کو تلاوت سے ختم کرنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک قرآن کی تلاوت میں دلوں کا سکون ہے. تو اس کو ہم نے اپنے ذکر سے ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک بہت چھوٹی سی ایک ٹپ ہے، اور وہ یہ کہ جب اداسی فیل کریں نا، ذرا سا اپنے آس پاس دیکھیں 1 منٹ کا، اور سوچیں، گریٹیٹیوڈ لسٹ بنائیں کہ آپ کے آس پاس کچھ ایسا ہے جس کا آپ شکر ادا کر سکیں. آئی چیلنج کہ یہ اداسی کا جو ایموشن ہے یہ ختم نہ ہو تو بتائیے. صرف اپنے آس پاس 1 منٹ کے لیے نظر دوڑائیں، اور کچھ نہیں، صرف اپنی ذات پہ ہی دوڑائیں. جو اتنی نعمتیں ہیں، گریٹیٹیوڈ اگر نہ آئے تو یہ ہماری ایک الگ کیفیت ہے، لیکن اگر گریٹیٹیوڈ آ جاتا ہے تو اداسی ختم ہو جاتی ہے. ہمیں خوش ہونے کی، پر امید ہونے کی، اللہ پہ توکل کرنے کی بہت ساری ریزنس مل جاتی ہیں. دین سننا دعا فار انزائٹی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، غم اور خوف سے نجات دیجیے، والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اس کے اگر ایک ایک لفظ پہ ہم ڈیپتھ میں جائیں گے نا، تو یہ اتنی ڈیپ دعا ہے کہ ہمارے، میرے خیال سے، سارے ایموشنز اس میں کور ہو جائیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم ان سب کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور اس نے اپنا ہم کو نا جکڑا ہوا ہوتا ہے یہ سارے جو نیگیٹو ایموشنز ہیں. تو ہم نے اپنے نا اس گرپ کو کھولنا ہے اس رمضان میں انشاءاللہ، کہ یہ اس پکڑ سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اور اس دعا کے وجہ سے کرنا ہے کہ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہمارے آگے نا وے آؤٹس کھلیں گے انشاءاللہ، کہ ہم نے کیسے ان چیزوں کو کور اپ کرنا ہے. بیٹریل، ہرٹ، جس کا بائی پروڈکٹ یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں سے اپنے دل کو صاف نہیں کر پاتے، کینہ رکھ لیتے ہیں ہم. بہت گہرے زخم ہوتے ہیں ہماری روح پہ اور دل پہ، تو ہم نا ان کو ایک وہ نہیں دے پا رہے ہوتے، جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے ہم ان کسی بھی کو. بیٹریل اینڈ ہرٹ یعنی اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، معاف نہیں کر پاتے ہم، ایون ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے. بعض اوقات ہم اپنے ساتھ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. تو یہ جو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، تو یہ ڈیپ ایموشنل پین ہمیں دے رہا ہوتا ہے یہ بیٹریل. اس کے لیے معاف کرنا. اور اس کی ایک اور ہیک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، معاف کرنے کی اس کے لیے نا ہمت لائیے، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے اس کے لیے دعا کیجیے. اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے اور اپنے لیے بھی کیجیے. کسی کے لیے دعا کرنا، اور وہ بھی اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، یہ بہت مشکل اسٹیپ ہے. اس کو کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل اسٹیپ ہے. تو اگر ہم کسی نے جس نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے اس کے لیے دعا کرنے پہ اپنے آپ کو آمادہ کر دیتے ہیں، تو باقی کا کام اللہ تعالیٰ سنبھال لیتے ہیں. دل پہ مرہم آ جاتا ہے، دل پہ بالکل ایک سکینت آ جاتی ہے، اور ہمیں اس کام میں مدد ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ میں نہیں کر پا رہی اس بندی کو معاف، یا اس بندے کو معاف، یا اس شخص کو معاف. تو وہ ایک ہمیں وہ دل، اور پھر یہ دعا تو obviously یہ تو ہمارے قلب کو، ہماری بصارت کو، ہماری سماعت کو نور سے بھرنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے غنا مانگے کہ اللہ بے پرواہ کر دیجئے ان دنیا کے غموں سے. یہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنے سے ہمارے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی جو ہمیں ہمارے مقصدوں سے روک رہی ہوتی ہیں. ہمارے ایموشنل ٹریپس ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ہم نے نکالنا ہے.
اور اس وقت جب کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ بہترین ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اناؤنس ہوا ہے آؤ کچھ مانگنا ہے تو مانگو، ان وقتوں پہ اگر ہم ضائع کر دیں تو یہ تو ہماری بے وقوفی ہے نا آگے کی۔ اچھا جی، اب ہم نے جلدی سے یا تو آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس کو آپ کو شیئر بھی کر سکتی ہوں۔ ایموشنل ہیلنگ چارٹ ہے ہمارا، اور اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنا ایک تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اپنے آپ کو، ہم نے اپنا لکھنا ہے کہ کون سا ایموشنل کلاؤڈ ہمیں سب سے زیادہ افیکٹ کرے۔ اس میں غم ہے، اداسی ہے، خوف ہے، غصہ ہے، بیٹریل ہے، ہم نے اس کو پہچاننا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ ہمیں کتنا ہماری دن کی روٹین پہ متاثر کر رہا ہے، ہماری ڈیلی لائف پہ کتنا ہمیں یہ ہمارا ٹریپ بنا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے جو ہم نے سوچا تھا۔ پھر اسی طرح اس کے آگے دعا لکھیے، ہیبٹ لکھیے اپنی کہ ہم نے اس کو ریپلیس کرنا ہے کس ہیبٹ سے اپنی، اور ہم نے کیا کرنا ہے کس، یعنی ڈوز اور ڈونٹس میں لکھیے کہ اگر ہم غصے میں کیا کر سکتے ہیں اور اب ہم نے کیا کرتے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو لکھیے۔ اور پھر رمضان میں اپنی پروگریس کو نوٹ کیجیے، گریٹیٹیوڈ جرنل بنائیے، مائنڈفلنس پریکٹس کیجیے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، جتنا ہو سکے اپنے ساتھ بیٹھیں، اپنے ایموشنس کو، اپنے تھاٹس کو، اپنے ایکشنس کو چیک کریں، گریٹیٹیوڈ لسٹ بنائیں اور اس میں لکھیں، ڈیلی بیس پہ لکھیں کہ آج میں کس چیز کے لیے شکر گزار ہوں۔ آج ہو سکتا ہے اس دن ہسبینڈ نے کہا ہو کہ افطار گھر پہ نہیں بنانا، میں باہر سے لے آتا، یا یہ کہہ دیا ہو میڈ نے بڑا اچھا کام کر دیا ہو، آپ کو کوئی تنگ نہیں کیا ہو، یا بچوں نے کہہ دیا ہو کہ مما آپ ریسٹ کریں آج ہم دیکھ لیتے، یا کوئی اور ہیلپ مل گئی ہو تو اس کو اپنی گریٹیٹیوڈ لسٹ میں ضرور شامل کریں۔ یا کچھ نہیں، اس دن آپ سحر اور افطار کے بعد یا بریک فاسٹ کے بعد آپ اتنا فریش نہیں کر رہی ہو کہ آپ کو نماز پڑھنے میں بہت مزہ آیا ہو، تو اس کو بھی گریٹیٹیوڈ لسٹ میں شامل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق ہے۔ اور اگر نماز میں ہمیں دھیان چولہے کی طرف اور بچوں کی طرف اور گھر کی طرف اور میڈ کی طرف رہا، تو یہ ہماری تھاٹس اور ایموشنس کو چیک کرنے والی لسٹ ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ فوراً الرٹ ہو جائیں، الارم لگائیں اور اس کو چیک کریں۔ اور نیکسٹ ہمارا لاسٹ والا مجھے نظر نہیں آ رہا، 5th اسٹیپ ہمارا کیا ہے جناب؟ اس کے ساتھ ہماری 3 ڈسٹریکشن ہے۔ اسٹیپ 5 ہمارا یہ ہے کہ ہم نے 3 ڈسٹریکشنس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ڈیلی کہ ہمیں کس چیز نے آج ڈسٹریکٹ کیا۔ سوشل میڈیا نے ڈسٹریکٹ کیا، ہمارے فیس بک نے ڈسٹریکٹ کیا، واٹس ایپ نے ڈسٹریکٹ کیا، ہمارے کچن نے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا، کوئی افطار اور سحری بفے نے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا۔ آج ہمیں کس چیز نے ڈسٹرب کیا، یا کسی سے ہماری لڑائی ہوئی، یا کسی سے کوئی بھی ایسا ایموشن جس نے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا اور ہمیں ہمارے پرپس سے ہٹا دیا، یا ہم نے جو اپنا پلان کیا تھا اس سے ہٹایا، تو اس کو فوراً نوٹ ڈاؤن کرنا۔ تو یہ 5 اسٹیپس ایکٹیویٹی اگر ڈیلی کر لی تو انشاءاللہ ہم ریگریٹ سے بچ جائیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ جب وعدے اور ارادے پورے نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ انٹریکٹیو سیشن ہے یہ، میں کافی بول رہی ہوں، اب آپ لوگوں کی بات۔ جلدی سے بتائیے کہ جب وعدے اور ارادے پورے نہ ہوں، ہماری کمٹمنٹس پوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم ویٹنگ۔ جی، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے، وی فیل ڈی موٹیویٹیڈ، سیڈ فیس ہو گیا، اور بتائیے اور کیا کیا ہوتا ہے؟ اسٹریس فیل ہوتا ہے، ایک ڈس کمٹمنٹ کا جو ایک احساس ہوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے، بیک آف مائنڈ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کنٹینیوس، فیوچر کمٹمنٹس پہ ہمیں شیکی ہو جاتے ہیں، اور سیلف کانفیڈنس لوز ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، بالکل اریٹیشن ہوتی ہے، سائڈ میں بالکل ایک ہر چیز کے ساتھ ساتھ ایک اسٹریس چل رہا ہوتا ہے، بالکل غصہ آتا ہے زبردست۔ ہمیں ایک وعدہ ہے جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، اور وہ وعدہ بالکل بھی وہ والا نہیں ہے، وہ وعدہ ہی کیا کہ وفا ہو جائے، لیکن وہ واقعی ایسا وعدہ ہے جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، جو ہمارے پیدائش سے پہلے ہم نے کیا تھا۔ کس کس کو وہ وعدہ یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے وہ وعدہ جو ہم نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟
کسی کو یاد ہے؟ ہاتھوں کو جی کچھ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں معاوش؟ جی نہیں، وعدہ ہم یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کو ہی مانتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ اب ایک چیز ہے جو بتا دی گئی ہے، میموری میں نہیں ہوتی، لیکن ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم اس چیز کو یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنی زندگی میں اس چیز کو جب تک ہماری لائف ہے اس کو یاد رکھیں. تو وہ عہد الست تو ہر انسان نے اللہ سے کر رکھا ہے. بالکل زبردست. امین آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی عہد الست کے بارے میں نا، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پرومس کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. بالکل. یہی عہد ہے. الحمد للہ ہم کو ہماری میموری میں تو ہے، اور ہم کو تانیہ آپ کچھ ایڈ کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. اچھا وعدہ جو عہد الست ہے اس کے بارے میں ایک چیز جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ہمیں اب یاد نہیں ہے. آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ اس میں چھوٹا سا کہ بے شک ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہماری چیز فطرت کے اندر آلریڈی فل کیا کہتے ہیں انگرینڈ ہے. بالکل تو اٹس آلریڈی سم تھنگ ویری نیچرل، یہ ہماری فطرت کے اندر ہے وہ. بالکل جزاک اللہ خیر. یہی بات کنٹینیو کروں گی کہ یہ ہماری میموری میں اور یہ ہمارے بیک آف مائنڈ میں بالکل سیوڈ ہے، اور بالکل ایسے ہے جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے اور ہمیں بھوک کے وقت کھانے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح اس وعدے کے لیے ہمیں بار 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 ریمائنڈرز دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں. اور جو اس کی بہت لمبی ڈبیٹ ہے کہ نان مسلمس پھر یہ سب چیزیں کیوں نہیں کر رہے اور مسلمس کیوں بھولے بیٹھے ہیں. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن ابھی میں صرف اتنی بات کروں گی کہ یہ ہمارے فوکس میں نہیں ہے یہ وعدہ. کیونکہ جس وعدے کو ہم ایز اے ریمائنڈر لگا لیتے ہیں نا، ہم کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنے موبائل پہ بھی الارم سیٹ کر لیتے ہیں، ہم اپنے فریج پہ بھی اسٹکی نوٹ لگا لیتے ہیں، اور ہم اپنے تو یہ عہد الست کا اگر ہم اسٹکی نوٹ لگا لیں نا اپنے کہیں پہ کہ ہمیں وہ یہ وعدہ یاد رہے، تو لٹرلی ہمارے بہت سارے جو ایک فوکس ہمارا جو شفٹ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوگا، اور ہمارا فوکس جو ہے نا اس وعدے کی طرف وہ ہو جائے گا. روح ہماری کمزور ہے، صرف اس وعدے کو ہم نے بھلا دیا اسی وجہ سے کہ روح کب طاقتور ہوگی؟ جب بھوک لگے گی اور جسم بھوکا ہوگا اور روح کو غذا ملے گی. یہ ہمارا بالکل یہ جب ہماری روح کو غذا ملے گی قرآن کی، روزے کی، نماز کی، اذکار کی، رات کے قیام کی، تو ہماری روح طاقتور ہو جائے گی. اگر ہم نے اللہ کو بلا دیا تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ہم ایکسپیکٹ؟ تو اگر اللہ تعالیٰ اور ہماری روح ہمارا فوکس نہیں ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے فوکس میں ہوں گے؟ غافل تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے سے نہیں. محبت تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اسی طرح کرتے ہیں نا، 70 ماؤں سے زیادہ. تو ہم کیوں یاد نہیں رکھ رہے؟ تو یہ ہمیں اپنا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کہاں گڑبڑ آ رہی ہے، فوکس کو اپنی ٹھیک کرنا ہے. اور آج ہم بات کریں گے سول کنیکشن کو ریٹریو کرنے کی انشاءاللہ، اور وہ ہم کریں گے دعا سے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا بہترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگے. کب مانگنا ہے؟ کب مانگنا ہے ہم نے؟ بیسٹ منتھ آ رہا ہے رمضان، اور بیسٹ ٹائم ہمیں سب پتہ ہے قبولیت کے کہ کون کون سے ٹائمنگ ہوتے ہیں. تہجد ہم رمضان میں کیا کر رہے ہوتے؟ کچن میں، سحری، افطاری، بازاروں میں، اس کے علاوہ سحری بفے اور افطار بفیز میں. ایسا ہی ہے، پلاننگس چل رہی ہوتی ہے نا سائڈ بائی سائڈ سب کی. اسی طرح اب ہم تہجد کے ٹائم پہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ فزیکل پریزنس اگر ہماری جانماز پہ ہو بھی تو ہمارا ذہن ہوتا ہے. ہمیں اپنے مائنڈ کو چیک کرنا ہے کنٹینیوسلی کہ ہمارا دل کا ہے. ہمارا دل اس بوفے پہ تو نہیں لگا ہوا کہ جہاں کی یار بڑی زبردست ڈیل ہے سیریز، یا ہم نے انویٹیشن آیا ہوا ہے کسی کے گھر افطار کا اور ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، کپڑے کیا پہن کے جا رہے ہیں، یا ہم نے آج مینیو میں کیا بنانا ہے. ذرا بھائی گھر والے بیٹھے ہوئے سب افطار مینیو ڈیسائیڈ کر لو تاکہ مجھے بھی آسانی ہو جائے. اگر ہمارا ذہن ان سب چیزوں میں ہوگا، کیونکہ وہ ٹائم ایک فیملی ٹائم بن جاتا ہے نا، جب سب جاگ رہے ہیں تراویح کے بعد بیٹھے ہوئے، سلیپ مینیج نہیں کر رہے،
اس ٹائم پہ سلیپ مینیج کریں اور اس کے بعد تہجد سے اپنے آپ کو اگر اللہ کے لیے اور روح کی غذا کے لیے لگا لیں. پھر اسی طرح افطار کے ٹائم پہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. سحری میں بہترین سحری کا ٹائم استغفار کے لیے بہترین ہے. ہم کچن میں کام کرتے کرتے استغفار پڑھ سکتے ہیں. ہم ہماری زبان ہمارے کسی چیز میں نہیں ہونی چاہیے سوائے ذکر کے. زبان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہونا چاہیے نا سوائے ذکر کے. تو کتنا بہترین ہو جائے گا نا کہ ایک ڈبل کام چل رہا ہے کہ ہاتھ کچھ کر رہے ہیں, ہاتھ بھی عبادت میں لگے ہوئے پریپریشن کر رہے ہیں اور ذہن بھی لگا ہوا ہے, اور اسی طرح سے ہماری زبان سے بھی کنٹینیوس, یا ہمارے کان, ہم اپنے فریج پہ تلاوت لگا کے یہ سب کام کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو ہم نے اس طرح سے انگیج رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایموشنز, ایکشنز, تھاٹس سب الائن رہیں گے ہمارے ساتھ. پھر ہم افطار کے ٹائم پہ سموسے, پکوڑے اور کچن سے ایٹ لیسٹ 10-15 منٹس پہلے فارغ ہونے کا اپنا پلان کریں اگر, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہی بنا دیں گے اور ہم کچن کلوز کر کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھے. جب ہماری فیملی یہ سب چیز دیکھے گی نا, انفیکٹ ہمارے بچے یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. آگے ہمارے بچے انشاءاللہ اسی لیگیسی کو لے کے چلیں گے کہ آج اگر ہمیں انہوں نے دیکھا کہ 10-15 منٹ پہلے اماں کچن بند کر کے اور آ کے بیٹھ جاتی ہیں, یا ابا دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے, یا فیملی میں گھر میں سب ایک افطار ٹائم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے ویسے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس وقت ایک شور ہنگامہ نہیں ہو رہا تھا کوئی کہ شربت کون سا پینا ہے, شربت کون سا لانا ہے. ان سب کو پہلے سے پلان کریں اور وہ ٹائم اپنے آپ کو بالکل فارغ رکھیں اور سکون سے بیٹھ کے دعائیں کریں. اپنا دعاؤں کا ٹائم بالکل ایک الگ رکھیں اور اس ٹائم پہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو, یہ چیز میک شیور کریے. اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے سب سے امپورٹنٹ ٹاپک پہ, اور ویسے تو الحمدللہ ہمارے ابھی تک کے سارے ٹاپکس ہی بہت اچھے تھے, اور ہم نے امید ہے مجھے آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا بینیفٹ ضرور ہوگا. ہمارے لیے رمضان سیلیبریشن کا ٹائم ہے, لیکن کیا سیلیبریشن کب ہوتی ہے؟ انسان سب کب سیلیبریٹ کرتا ہے؟ جب وہ خوش ہو. تو کیا ہم واقعی خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں, کیا ہم ان سب پہ راضی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چنا ہے اور میرے لیے آزمائش ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے درجات ہے؟ یا ہم اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی جناب وہ نا امید اور مایوس ہو کے بیٹھ کر چاہیے نہیں کچھ بھی کر لوں مجھے تو نہیں مل ہی نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ فرمایا ہے کہ دے کر بھی آزماؤں گا اور لے کر بھی آزماؤں, اور ہمارے لیے کیا کیا چیزیں آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. مال, اولاد, بیٹے, ہمارے گھر, سب ہمارے لیے آزمائش ہے. تو آزمائشیں جس میں صحت کی آزمائش ہو سکتی ہے, فائنینشیل آزمائش ہو سکتی ہے, کڈس کی طرف سے, اسپاؤس کی طرف سے, ریلیشنز کی طرف سے, فیملی کی طرف سے ہو سکتی ہیں, ہمارے ایموشنز کی طرف سے مل سکتی ہے ہمیں یہ آزمائش. اور اسی طرح نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں ان کا شکر ہم پر واجب ہے. اور اگر ہم یہ صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, صحیح اعضاء کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. بچوں کا صحت مند ہونا یا اور اگر کوئی بیماری ہے تو وہ آزمائش کے اس میں آئے گی. تو ایک کام کریں, 2 کالمس بنا لیں اپنی پین اور پیپر, آپ کے ہاتھ میں نا 2 کالمس ہیں, اور اس میں آزمائشیں اور نعمتیں, ایک طرف آزمائشیں لکھیں اور ایک طرف نعمتیں لکھیں. ایک طرف آزمائشیں لکھتے جائیں اور ایک طرف نعمتیں لکھتے جائیں, اور اس کے بعد سکون سے بیٹھ کے اس کو لکھیے. کسی وقت ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں تمہاری نعمتوں میں بڑھا دیں گے. تو یہ ایک شرط ہے نعمتوں کو پانے کے لیے کہ جو موجودہ نعمتیں ہیں ان کا شکر بہت ہے, تو اس سے پہلے ان کا ماننا ضروری ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ مہینہ ہمارا قرآن کا ہے, تلاوت کا ہے, تزکیے کا ہے. ہم نے اس میں اپنے آپ کو بہت انگیج رکھنا ہے. اگر ممکن ہے تو ایک اور کام کریں, اور وہ یہ کہ اس دعا کے الفاظوں پہ غور کیجیے, اس آیت کے الفاظوں پہ غور کیجیے. اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب. تو اذا کے ورڈ پہ اگر ہم غور کریں تو یہ ہے جب, وہاں کا مطلب اور آتا ہے اور اذا کا مطلب جب آتے. جب, تو ایک بات, جب اور اگر کے فرق کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اگر نہیں ہے. اگر ہم اپنے جملہ کیا کہتے ہیں گھر میں کہ ہمارے بچے اگر
گھر آئیں گے تو ہم کھانا دیں گے یا ہمارے بچے جب گھر آئیں گے تو ہم کھانا دیں گے، ہسبینڈ جب آفس سے آئیں گے تو ہم کہیں بھی جائیں گے یا اگر وہ آئیں گے تو جائیں گے. تو کتنا بڑا ڈفرینس ہے اگر اور جب میں بے یقینی کا، جب کے ساتھ یقین اٹیچ ہے کہ جب ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گی، اور اگر کے ساتھ کتنی بے یقینی ہے کہ اگر وہ گھر آئے تو اس کا مطلب ہے کنفرم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگیں گے، جب بھی، دن میں، رات میں، سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جب بھی ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب. تو اس میں جو شدت اور طلب ہے یہ جب میں ہے. اگر اس کی جگہ اگر ہوتا تو ہمارا یہ ساری جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی کیفیت. جب یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بھی اسی فیلنگ کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو مانگنا چاہیے. واٹ اف، کیا، کیوں، اگر، مگر، یہ صرف وہ چیزیں، یہ وہ واحد چیزیں ہیں جو ہم اپنے اور اپنی دعا کے درمیان اور ان کی قبولیت کے درمیان کھڑی کرتے ہیں، اور یہ ہم خود کھڑی کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر ہے کہ یہ ہم اگر اور مگر لگاتے ہیں. بادشاہ نے پکار لگائی ہو کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، تو ہم کیوں نہیں جاتے کہ مجھے مل ہی نہ جائے؟ کیا ڈر ہوتے ہیں ہمارے، بیریئرز کیا ہوتے ہیں ہمارے جو ہم اپنے اور اپنی دعا کے درمیان لگاتے ہیں؟ ڈر لگتا ہے ایسا ہو ہی نہ جائے، مل ہی نہ جائے، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کیسے مل سکتا ہے، مجھے تو آج تک نہیں ملا، مجھے کیسے مل جائے گا. ایسا ہی ہے. تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی ایک اور لسٹ بنانی ہے ساتھ ساتھ، اور اس میں ہم نے اپنی ہیلتھ، ویلتھ، فیملی، اپنے کڈس، اسپاؤس، اپنے کیریئر، اپنے فن کو لے کے، اپنے دین کو لے کے ویلنس مانگنی ہے. ان سب کی صحت مانگنی ہے، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی صحت مانگنی ہے، اپنے بچوں کے، اپنے اسپاؤس کی صحت مانگنی ہے. ہم نے اپنی ایموشنز کی صحت مانگنی ہے، ہم نے اپنی جسمانی صحت مانگنی ہے، ہم نے اپنی سوچوں کی صحت مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کی، بیمار سوچیں، لاغر سوچیں، ہماری بالکل کمزور ہمارا ایمان اللہ کے آگے رکھ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ یہ اس کنڈیشن میں ہے، لیکن آپ کا وعدہ ہے، آپ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، تو مجھے یہ سب چیزیں چاہیے. ایک اور بیریئر جو ہم لگاتے ہیں اور وہ یہ لگاتے ہیں کہ مجھے یہ مل ہی نہ جائے، ایسا ہو ہی نہ جائے. تو اس کو ہم نے ہٹا کے ایک کوٹیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور وہ لکھیں ڈو ناٹ لو یور اسٹینڈرڈس، ریز یور دعا. ڈو ناٹ لو یور اسٹینڈرڈ، ریز یور دعا. اپنی دعاؤں کے اسٹینڈرڈ کو بڑھائیے. جنت بھی مانگنی ہے تو اعلیٰ درجے کی مانگے، جنت الفردوس. ہمیں کیا چیز روکتی ہے جنت الفردوس مانگنے سے؟ کیا چیز روکتی ہے؟ بالکل ہمیں اپنا آپ انوردی لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں اپنے اعمال نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہماری دل کی کیفیت ہمیں اچھی طرح پتہ ہوتی ہے. یہی سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی، یہ پورا شیطان کا ٹریپ ہے. اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے. مانگیے اور کھل کے مانگیے، اور سجدوں میں مانگیے، اور رو کے مانگیے، اور ایسے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے درمیان کوئی نہ. اس وقت مانگیے، سجدے میں مانگیے، اور اگر الفاظ نہ بھی ہونا تو اس تک تو دل کی حالت ہے، وہ تو آپ کے دل کی حالت جانتا ہے. ایسے مانگیے. اب ہم نیکسٹ سلائڈ پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے بالکل بیریئرز کو اپنے ہٹا کے مانگیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ آپ کی دعا آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ نے اس کو مانگا اور وہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے تو دو انگلیوں کے درمیان سب کے دل ہیں، اور کن اور فیکون اللہ تعالیٰ کے لیے تو بس یہ ہے. کن اور فیکون کی دیر ہے ہمارے کام میں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کن اور ہو جائے گا. تو ہم نے اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اب ہم ایک کام جلدی سے کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم 5 منٹ لیتے ہیں اور ہم یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں ساتھ میں. ہم اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے تھوڑا سا اس کو لکھیں. 2-3 منٹ لیں اور اس کو لکھیں، میرے ساتھ ہی لکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا، ہمارے گولز کیا ہیں. ہم اس رمضان میں 2025 کے اپنے گولز بنائے ہیں نا، سب نے بنائے ہوں گے کہ ہمیں اس سال یہ چیزیں اچیو کرنی. ان کے ساتھ اپنی دعاؤں کو الائن کریں اور ان کو لکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیزیں چاہیے.
लिखें, किसी का हज का होगा ख्वाहिश, किसी की उम्रे की ख्वाहिश होगी, किसी की घर की ख्वाहिश होगी, औलाद की ख्वाहिश होगी, सेहत की ख्वाहिश होगी, स्पाउस की अच्छे रिलेशन की ख्वाहिश होगी, सुकून की ख्वाहिश होगी, मेंटल पीस की ख्वाहिश होगी। लिखें, साथ साथ लिखें। अपनी स्पिरिचुअल गोल्स बनाएं, हेल्थ के बनाएं, फैमिली के बनाएं, कैरियर के बनाएं, पर्सनल ग्रोथ के लिए बनाएं। बिल्कुल लिखिए। अब एक काम ये करें कि कोई भी एक गोल को विजुअल आंखें बंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें और अपनी गोल को अपने जहन में रखें और अल्लाह ताला से दिल ही दिल में अपने जहन में उस गोल की अचीवमेंट की दुआ करें। उस गोल की अब भी आपको कोई पुरानी आयत नहीं याद आ रही, आपको कोई दुआ याद नहीं आ रही, लेकिन आप उसको फील करें। उस दुआ को ऐसे फील करें कि जैसे एक बच्चा बारिश की दुआ करने आता है और छतरी हाथ में लेके आता है, उस यकीन के साथ उसको फील करें। अगर किसी ने गाड़ी मांगी है तो उसका कलर, उसकी हर चीज़, उसके फीचर्स, उसकी टायर्स कैसे हो और उसकी ग्लास कैसे हो, सब चीज़ों के साथ। स्पाउस मांगा है तो उसकी क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ चाहिए, फील करें। बिल्कुल उस चीज़ को अपने सामने लेके आए, विजुअलाइज करें। औलाद चाहिए तो नेक हो, कैसी हो, विजुअलाइज करें। घर चाहिए तो कैसा हो, सोचें उसके बारे में। सेहत चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या करते हुए अपने आप को सी इट, फील इट, हेयर इट और इसको फील करें कि आपको क्या चाहिए। और जब आप ये महसूस कर चुके हैं तो अपनी आंखें खोलें, दुआ कर चुके हैं तो अपनी आंखें खोलें और अल्हम्दुलिल्लाह कहें अपनी कैफियत पे, क्योंकि ये तौफीक और ये मांगने की तौफीक ही अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। वरना हम इधर उधर भटकते रहें, हमें कोई हमारा हाथ ना थामे। हमें हिदायत भी चाहिए ना कि अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला सिर्फ हिदायत नहीं दें, हाथ पकड़ के चला दें। अल्लाह ताला तो चलाने वाले हैं। अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला हमारा हाथ पकड़ के चला दी और इंशाअल्लाह हमें मदद मिलेगी और हमारे आसपास के लोग हमारे साथी बन जाएंगे। रब्बी हब्बी हुक्म वालिहनी बिस्वालिहीन, अपने लिए नेक और स्वाले सोबत मांगने का हुक्म है। ये जो पुरानी दुआएं हैं और ये जो अंबिया की दुआएं हैं, इनको अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करें। आप एक काम ये करें कि मेरे साथ एक विजन बोर्ड बनाएं। लास्ट हमारी एक एक्टिविटी है और वो ये कि अब हम अपना दुआ विजन बोर्ड बनाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो हम इसके साथ साथ अपनी हर गोल के साथ साथ एक अपनी दुआ लिखेंगे, आयत लिखेंगे और इसको हम डिजिटल बोर्ड अपना बना लेंगे या हम फिजिकल बोर्ड बना लेंगे इसके लिए। और हम अपनी दुआओं के टाइमिंग्स पे इनको अपने साथ रखें ताकि हम गफलत में ना दुआएं मांग रहे हों, हमारा जहन सैरी और अफ्तारी में बिजी हो, बाज़ारों में बिजी हो, बातचीत में बिजी हो और हम एक रटाई बिल्कुल दुआएं मांग के और जो है वो गुजार दे अपना वक्त। हमने एक एक मोमेंट को कैश करना है, एक एक मोमेंट से इतना एसेंस लेना है कि वो हमारे अगले 11 महीनों के लिए काफ़ी हो जाए। तो दुआओं के टाइमिंग्स के साथ साथ दुआ बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, उसको अपने सामने रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद। आप सबके कीमती वक्त का शुक्रिया। इसमें हमने सिर्फ एक याद दहानी की है कि ये रमज़ान हमारा इंशाल्लाह ऐसा गुजरे कि हम जो बनना चाहते हैं, जैसा हम अपने आप को चाहते हैं कि हम मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो, हम फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग हो, हमारी सोल इतनी पावरफुल हो, हम स्ट्रॉन्गर हो, हेल्दियर हो और अपना माइंडफुल वर्जन हम पहले इमेजिन करें और फिर अल्लाह ताला से मांगे। और आप यकीन करें ये मिलता है सिर्फ मांगने की देर। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रब्बी इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला उन्होंने कहा और जो गलती हो गई उसको अल्लाह ताला दरगुजर फरमा दें और आप लोग भी। और Any questions, anything for Abiba, anything for the other coaches here, this is the perfect time to do that. तानिया, नासो और भी मल्टीपल कोचेस यहाँ मौजूद है, रमज़ान से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, डेवलपमेंट से। वैसे तो सबके कैमरे बंद हो गए तो आई थिंक सब वैसे ही चले गए हैं, बट जी कोच तानिया। जी हबीबा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्यारा सेशन था एंड योर टिप्स के
एंगर, सैडनेस, उन सब की दुआएँ सामने स्टिकी नोट पे रखना, दैट्स लाइक सच एन अमेजिंग आइडिया। अच्छा मेरे पास एक आई वाज़ एक्चुअली आस्किंग फॉर टिप्स, जैसे मदर्स हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ में रह रही हैं और जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो अपना रमज़ान कैसे बेहतर बना सकें? वो अपना रमज़ान ऐसे बेहतर बनाएँ कि अपने सर पे उन सब चीज़ों को सवार ना और मैं ये नहीं कह रही कि उनको इग्नोर करना या उनको अवॉइड करना हमारे बस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको मैनेज कर लें, पहले से प्लान कर लें और जितना मुमकिन है, देखिए हम ईद की प्लानिंग्स, शॉपिंग्स और हर चीज़ प्लान कर रहे होते हैं, मेन्यू प्लान कर रहे होते हैं, सब चीज़ प्लान कर रहे होते हैं, तो घर वालों के साथ एक सिटिंग रख के और अकॉर्डिंगली प्लान किया जा सकता है। और जो डे टू डे हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें तो हम अपने आप को बिल्कुल थामे रखें, क्योंकि डेली एक नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। आम रूटीन में भी आते हैं और रमज़ान में भी आते, तो वो हमारे लिए कोई रूटीन में या कोई, और हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि लोग हमारे जो है ना वो मतलब हम पे से चीज़ें हटा दें या तो ये हमसे है ना क्या करना है, ये क्यों बता रही है क्या नहीं करना? करना ये है कि प्लान करें और घर वालों के साथ अलाइन हो, कम्युनिकेट करें। बेहतरीन कम्युनिकेशन आपके ये चीज़ें आसान कर सकेगी। आपके घर में जो भी हेल्प तानिया, बिकॉज यू आर अ कोच, आपको पता है ना 2 लेवल्स पे हम काम कर रहे होते हैं। देयर इज द एक्सटर्नल एंड देन देयर इज द इंटरनल, राइट? बाहर आपके जो सवाल थे वो सब बाहर से रिलेटेड थे। अच्छा, अगर आप सूफी बुजुर्गान और जो सही लाइक यू नो द दरमियाने लेवल का जो सूफीज़्म है या जो रूहानियत की बात होती है, उसमें यही बात होती है, उसकी एक एसेंस है, एक सेइंग के अंदर कि उलमा या बुजुर्गान कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या तसव्वुफ ये है कि आपका हाथ जो हो वो कार मस्त हो और दिल यार मस्त। हाथ जिस भी काम में लगा हो, हमारा दिल जब अल्लाह में लग जाता है। और अगेन एक और चीज़ आपको, क्योंकि आप एक कोच हो, पता है कि हमारा एक जर्नी होता है फ्रॉम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। पहले तो हमें पता ही नहीं होता ना कि हमें कोई चीज़ नहीं आती, फिर हम सीखते हैं और उसके बाद बगैर सोचे करने लगता है। उसके दरमियान में काम आता है कि हमें ध्यान के साथ करना पड़ता है। जब कोई चीज़ सोच सोच के करते हैं तब उसकी आदत बनती है। और रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें यही मौका दिया कि हम इस महीनों और अभी पहले से जो हमें एक प्रिपरेशन कर लेते हैं ना कि रमज़ान की तैयारी अभी से शुरू है। हम पहले जो दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह ताला में रजब और शाबान में बरकत करके मुझे रमज़ान तक के लिए तैयार कर दे। तो अब 2 महीने पहले से तैयारी कर। अब मामला ये है कि we're in a state where we actually get, अब शैतान का हमारे साथ 2 नेगेटिव्स लगे हुए हैं ना, हमारे साथ 2 मुश्किलात है, 2 इम्तिहान है। एक हमारा नफ्स लगा हुआ है, एक हमारा शैतान लगा हुआ है, राइट? अब शैतान को अल्लाह ताला ने बंद कर दिया महीने के लिए, अब सिर्फ नफ्स है और नफ्स को ट्रेन किया जा सकता है। और नफ्स के बारे में ही बताया जाता है ना कि हमें जो तकवा, रोज़ा जो है, नफ्स के बारे में बताते हैं कि अल्लाह ताला ने पूछा कि तुम कौन, मैं कौन? तो नफ्स ने बोला कि मैं और तुम माज़अल्लाह। फिर 100 साल जहन्नम में डाला, फिर 100 साल जलाने से कुछ नहीं हुआ। 100 साल जब भूखा रखा तो उसने बोला है मेरे रब, मैं हूँ और आप मेरे रब हैं, मैं खल्क आप रब, राइट? तो नफ्स जितना रोज़े से, भूख से, प्यास से और कंट्रोल की चीज़ों से, तो ये टाइम ऐसा है कि आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंस प्रैक्टिस करके 1 महीने में अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस तक पहुंच सकते। तो ससुराल वाले हैं, बच्चे हैं, जो भी हो रहा है, और वही ना कि आप रोज़ा सिर्फ एक तो हुक्म है ना जो शरई रोज़ा है, खाना पीना नहीं है और जनाबत से बचना है, राइट? बट उसकी एक देयर इज ऑल एनकम्पसिंग थिंग, जहाँ पे हमने झूठ से बचना है, जहाँ पे हमने कीना से बचना है, जो अभी जितने हबीबा ने बताया, गैज़ और गज़ब से बचना है, गुस्से से बचना है, गुस्सा भी रोज़ा ख़राब करो। तो व्हेन वी काइंड ऑफ कीप आवरसेल्फ पॉजिटिव, व्हेन वी कीप आवरसेल्फ इन अ स्पेस कि यार रोज़ा है मेरा, रोज़े को वो लोग जो हैं वी सी अराउंड आवरसेल्व्स दैट रोज़े में हर नेगेटिव इमोशन हाई पे चला जाता है, जबकि रोज़े की एसेंस क्या है कि हम खुश इखलाकी पे आ जाएं, हम तो वो जो एक चीज़ है ना, जब आप कॉन्शियसली करने लगोगे, या वो चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, वो दुआएं लेकर आओगे ज़िंदगी में जो हबीबा ने आज बताई, अपना सुन्नत के मुताबिक अपना डाइट और अपनी नरिशमेंट रखेंगे, शुगर स्पाइक से बचेंगे, तो ये चीज़ें नेचुरली होने लगी। और वही वाली बात कि सास ससुर बच्चे सब बाहर वाली चीज़ है, और अल्लाह ताला जो हमें रमज़ान में जिस चीज़ को डेवलप करने के लिए जो
हुक्म आया है सूरह बकरा में, वही है ना कि तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको। तक़वा इज़ अ प्योरली इंटरनल मामला, तक़वा सिर्फ आपके दिल और अल्लाह के दरमियान होता है। तो आई एम श्योर यू नो ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू इंशाल्लाह डू इट। शमा कह रही हैं कि मुझे कहना था कि अगर हम बहुत ओवरथिंक करते हैं और ऐसे फील होने लगे कि गलती सिर्फ हमारी है, देन इसे कैसे कम करें, इस सिचुएशन में फील होने लगे कि गलती। शमा, वर्क विद अ कोच, वर्क विद या थेरेपी के लिए जाएं, किसी प्रोफेशनल के साथ काम करें तो इन चीज़ों में फ़र्क आता है। बिकॉज ये जो मामलात होते हैं ना, ज़िंदगी भर सुना सुना के डेवलप किए गए होते हैं लोगों ने हमारे यहाँ। तो इसको फिर वही वाली बात ना कि किसी की सोच एक तरह की बना दी गई है, तो उसके साथ फिर किसी ऐसे शख्स के साथ काम करने से ठीक होगा जो उसको समझता है, उसको जानता है। बिल्कुल, मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि अपने इंटेक को देखें, डाइट इंटेक को देखें कि उसमें आपके प्रॉपर नट्स हैं नहीं हैं, आपका फ्रूट्स इंटेक है नहीं है, आपका अगर जंक फूड है या ऑयली फूड है तो वो भी आपको ये चीज़ इसकी वजह से भी हो सकती है। ऐसी डाइट लें जो आपको हाइड्रेटेड रखे, जो आपको एनर्जेटिक रखे, फ्रेश रखे और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे। आपको बस शुगर स्पाइक्स नहीं दे और आपको एक फैट्स और कैलोरीज ना दे रही है, आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल रहे हो। तो आई होप इट वर्क्स। डेट्स का इस्तेमाल रखें बिल्कुल अपने डाइट में बहुत ज़्यादा, कि वो बिल्कुल एक एनर्जी बूस्टर होता है। तो ड्यूरिंग फास्ट नहीं, लेकिन आफ्टर फास्ट आप अपने आप को ये चीज़ करें कि आपने एक टाइम पे अगर फास्ट अपना ब्रेक किया है और 2 से 3 खजूरें भी खा ली हैं और आपने सहरी में भी 2 से 3 खजूरें खा ली हैं, तो या नबीज़ आपने ले लिया या आपने जो आपने तलबीना लिया उसमें आपने डेट्स में ऐड कर ली हैं, नट्स ऐड कर लिए हैं, तो इट वर्क्स। आप अपने पार्टनर्स को बताइएगा कि हबीबा ने कहा है कि डेट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, डेट इम्पॉर्टेंट है। राइट। अच्छा, उम्मे हफ्सा कह रही हैं कि बहुत जल्द बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, जैसे दिल अड़ा जा रहा हो। हफ्सा देखें, ये एंग्जाइटी के थोड़े से सिम्टम्स हैं, इस पे भी आप किसी के साथ काम कर सकती हैं। अगर 6 लोग ये चीज़ महसूस कर रहे हैं तो 6 के पस मंज़र वजूहात डिफरेंट होती हैं। तो इसके लिए आपको ऐसी बात, जैसे आज हबीबा ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो आपको हेल्प करेंगी। बाय द वे, एक बहुत ज़बरदस्त हदीस जो रिमाइंडर कराया कि तलबीना के बारे में भी ये है कि जब हुज़न हो या गमगीन हो तो हैव तलबीना। तो जो चीज़ रसूल सल्लम ने कह दी वो तो कंफर्म फ़ायदा देगी। राइट। हबीबा, इसके भी शॉर्ट्स बना के लेट्स पोस्ट देम कि ये जो रेसिपीज़ है ना, सुन्ना रेसिपी। इंशाल्लाह नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं ये भेजती हूँ। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी लास्ट में वो ये कि इंशाल्लाह जो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ वो मैं अपने मेंटोर का शुक्रिया अदा करूँगी, सलीम भाई का, कि अल्हम्दुलिल्लाह CCH से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को ओवरकम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आप लोगों के सामने बात करने के और काबिल हुई। तो मैं कहूँगी कि ज़रूर अपने लिए फ़ैसला लें, अपनी सोच को, इमोशंस को, थॉट्स को, अपने एंजाइटीज़ को, इनको ना हम कारपेट के नीचे दबा देते हैं। जैसे कारपेट के नीचे की धूल होती है ना, दबाए नहीं, इसको डील करें, अपने आप को हील करें और नो डाउट दुआएं इसका बेहतरीन एक हल है। और लेकिन जहां आपको ऐसा लगे आपको डिस्कस करना चाहिए, वहाँ आप कोच के साथ अपॉइंटमेंट लें, डिस्कस करें। CCH का एक कोर्स है जो कि बेहतरीन कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो कहती हूँ कि वो मुझे मेरी दुआओं की वजह से मिला कि मैंने अल्लाह ताला से मांगा, मेंटल पीस मांगा और अल्लाह ताला ने मुझे दिया। और आप लोग भी अपनी दुआएं करें और रास्ते और वसीले अल्लाह ताला बनाते हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमारा अप्रैल में ये CCH भी स्टार्ट हो रहा है और इंशाल्लाह अप्रैल में ही एक हमारा एक और कोर्स अनाउंस होगा जो है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 100 डेज। तो 100% ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 100 हैबिट्स को हम अपनी उसमें सीखेंगे कि कैसे शिफ्ट करना है ताकि 100% ट्रांसफॉर्मेशन पे जा सकें। और ये हमारा फिज़िकल फिटनेस और
उससे वेट लॉस से रिलेटेड भी होगा बहुत हद तक। ओके उनके पीछे की साइंस भी हम देख रहे होंगे कि वेट लॉस में हम कहाँ फंसे हुए होते हैं। कभी हम अपने इमोशनल ट्रैप में होते हैं, कभी हम अपने हार्मोन्स के ट्रैप में होते हैं, कभी और दूसरी चीज़ों के ट्रैप में होते हैं हम। तो हम अपने ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हम अपने कौन से ब्रेन के असर चल रहे होते हैं, यहाँ के दिल के या अपने पेट के, हम वो भी देखेंगे कि हमें क्या गट फीलिंग क्या हुई और हमने क्या खा लिया। हम इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह उसमें। well, let's share the details with the यस the audience. हेलो तो यार जल्दी से इसकी डेट आउटलाइन लॉक कर, लेट्स शेयर दैट। तो अब क्लोजिंग इस पे कि हबीबा जो हैं वो एक फिटनेस एंड हेल्थ बेस इनका एक प्रोग्राम डेवलप हो रहा है जो इंशाल्लाह वील शेयर विद यू शॉर्टली विद इन द नेक्स्ट 10-15 डेज इंशाल्लाह। अप्रैल में एच का बैच हो रहा है जो CCH मास्टरी स्वीट है, जिसमें NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन भी है, मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस हैं राइट। सो दैट्स आल्सो हैपनिंग, वो भी अभी आई एम श्योर आपके साथ ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। और तानिया आप कुछ कह रहे थे? जी सीधे आई जस्ट वांटेड टू ऐड इसमें कि अभी जो बात हो रही थी ना कि गेट अ कोच गेट हेल्प, अगर हम देखते हैं सहाबा कराम की भी यही सुन्नत रही है कि whenever something bothered them they would ask रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आफ्टर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किसी और आलिम से पूछते। आई मीन ये सिस्टम रहा है। पहले ज़माने में हमारे जो आलिम थे वो इतने ज़्यादा केपेबल थे कि मेंटल फिजिकल इमोशनल हर इश्यूज को हैंडल कर लेते थे। अब हमने डिवाइड किए हैं। ऐसे ही So definitely get help. That's also sunnah, and CCH is a wonderful program. Or I literally recommend it to everyone. So jazakallah khair. चलिए इजाजत लें फिर। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम जज़ाकल्लाहु खैर व अब्दु दावाना। वालेकुम। वालेकुम।